الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغوا عني ولو آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المختلف الملبان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اہل علاقہ کے محبین و مخلصین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل اور یہ بیان ماہانہ محفل کے سلسلے میں تو ہے، لیکن خاص یوم عاشوراء کے سلسلے میں بھی ہے. کیا آپ کے پاکستان میں کل یسٹرڈے یوم عاشوراء گزر گئی؟ آج کے بیان میں وہ احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے، وہ روز محشر کو عرش الہی کے سائے میں ہوگا. آج کے بیان میں انشاءاللہ یہ احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. دوسرا میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اپنا فائدہ تو ہر کوئی سوچتا ہی ہے. اگر کسی سے بھی پوچھیں، جتنے بھی آپ محبین و سالکین بیٹھے ہیں، اگر آپ دیکھیں اپنے طور پہ ہی غور کریں تو صبح سے لے کر شام تک بندہ اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے کہ مجھے کاروبار میں کس طرح بہتری ہو سکتی ہے، میرے کھانے پینے میں، میرے گھر والوں کے لیے کیسے بہتری ہو سکتی ہے. بات تو یہ ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے متعلق بھی یہ سوچا جائے اور اس کو تکلیف سے بچا لیا جائے، گناہ سے بچا لیا جائے، نیکی کی طرف رغبت دلائی جائے، اچھے کاموں کی طرف توجہ دلائی جائے. اگر وہ راستے سے تھوڑا سا بھٹک رہا ہے تو اس کو راستے پر لانے کی کوشش کی جائے. اور جب یہ علم ہے کہ ایک بندہ راستے سے بھٹک رہا ہے، دین سے دور جا رہا ہے اور اس کا فیوچر مستقبل خراب ہوگا، یہ طریقت سے دور ہوگا، شیطان اس کو گھیر لے گا، شیطان اس کی گردن سے دبوچ لے گا، تو پھر تو بندے کے لیے اشد ضروری ہے کہ اس ڈوبتے ہوئے کو بچائے، اپنے اس مسلمان بھائی کا بھلا سوچے کہ اس کا بھلا کیسے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے دوست وہ دوست ہے جو دین کے معاملے میں اپنے دوست کی مدد کرے.
یعنی دین کے معاملات میں اپنے دوست سے معاونت کرے. جیسا کہ ابھی یہ باقاعدہ طور پہ تمام سالکین اور خلفاء سے کہا گیا ہے بھی کہ آپ نے ماہانہ محفل میں ہر صورت میں پہنچنا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو بچایا جائے. کیونکہ جو بھی دین سے دور رہے گا، محفل سے دور رہے گا، ذکر سے دور رہے گا، اپنے پیر خانے سے دور رہے گا، طریقت سے دور رہے گا، آخر اس کے لیے خرابی ہے. کیونکہ وہ رحمت سے تو دور ہو گیا. رحمت سے دور کیوں ہو گیا؟ اب ماہانہ جس طرح محفل، آپ دوست محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت بھی اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی اپنے نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ سارے محبین بیٹھے ہیں، بیان کرنے والا بھی، سننے والے بھی، سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادمین میں سے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں، اللہ کے نبی سے پیار کریں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت کریں. تو جب اخلاص پر مبنی ساری محفل منعقد ہو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے بھی اسے دیکھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. تو اس لیے میرے بھائیوں، ڈوبتے ہوئے کو بچانا بھی ضروری ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے ٹھیک ہے بھائی، وہ آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، میں تو آ رہا ہوں نا، میں تو محفل میں جا رہا ہوں نا، میں تو اپنا ذکر کر رہا ہوں نا، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے، تو یہ چیز اخلاص سے خالی ہو جاتی ہے. اخلاص سے خالی ہو جاتی ہے. اپنے پیر بھائی سے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے، نہ کہ دنیاوی کسی غرض و غایت کے لیے. اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے. اب جو آیا کریمہ، وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ تھے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور اس سے پہلے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تو جب آپ محفل میں باقاعدگی سے آئیں گے تو پھر آپ اپنے دوسرے پیر بھائی کو اس بات کی دعوت دیں گے بھائی کہ محفل میں باقاعدگی سے آیا کرو. اگر خود ہی بندہ نہیں آئے گا تو پھر اسے کیسے دعوت دے گا؟ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تو گویا کہ دعوت دینے کے لیے اپنا عمل بھی اشد ضروری ہے. کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مائی صاحبہ حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یہ میرا بچہ ہے تو یہ گڑ بہت کھاتا ہے، اسے آپ منع کریں کہ یہ گڑ نہ زیادہ کھائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مائی صاحبہ کل تشریف لانا. کل آئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے یہی عرض کی، آپ نے یہی جواب دیا کہ مائی صاحبہ کل آنا. جب تیسرے روز وہ مائی صاحبہ آئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، بچہ گڑ نہ کھایا کرو، گڑ زیادہ نہ کھایا کرو. تو مائی صاحب عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بات تو آپ پہلے دن ہی مجھے فرما سکتے تھے. فرمایا کہ پہلے میں خود شوق سے گڑ تناول کرتا تھا، پہلے میں نے اپنی اس عادت کو ترک کیا ہے، پھر میں نے بچے کو تلقین کی ہے. تو اس لیے اپنا عمل بھی بالکل بندے کا مضبوط ہونا چاہیے. اور جو کتاب نفس مطمئنہ آپ کے پاس موجود ہے، میں آپ کو بارہا مرتبہ اس کی فضیلت بھی بیان کر چکا ہوں اور یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ جو بھی شخص اس کو سامنے رکھ کے یعنی اس کو پڑھ کے اس پر عمل کرے گا، وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جائے گا. اب بات تو عمل کی ہے نا، عمل کریں گے تو کسی مقام پہ پہنچیں گے. اگر عمل نہیں کریں گے تو زندگی تو یہ گزر رہی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 20 سال، آپ دیکھیں کتنی عمر ہو گئی، گزر ہی گئی ہے نا. اب بھی آگے سے گزر ہی رہی ہے، ابھی یہ وقت بھی گزر رہا ہے، یہ رک نہیں جانا. ہمارے جو زندگی کے سال ہیں وہ چل رہے ہیں، آخر لوٹنا ہے. لیکن یہ خزانہ، یہ ذکر اذکار، یہ نیکی کی دعوت، اپنے مسلمان بھائی کا بھلا سوچنا، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا.
اب وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ جو اللہ کی ذات کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، رواہ المسلم شریف و احمد ابن حبان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں، کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ آج میرے سائے کے علاوہ اور کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ اب یہ غور طلب چیز ہے، صرف اللہ کی ذات کی خاطر۔ تو پیر بھائی کا تو تعلق ہی ایسا ہوتا ہے، مرید کا اپنے پیر سے تعلق، اپنے پیر بھائیوں سے تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد الله له على مدرجته ملكا فلما أطاع عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس میں کیا بیان کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسری بستی میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ یعنی بھیج دیا۔ جب اس شخص کا اس فرشتے کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس بستی میں میرا ایک دینی بھائی ہے، اس سے ملنے کا ارادہ ہے۔ فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل مقصود ہے؟ تو اس نے کہا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ تب اس فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ آج کل دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملات بدل چکے ہیں، فتنہ فساد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کیا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملنا۔ لیکن کہیں سے اگر فتنے کا خدشہ ہو، اگر فتنہ برپا پیدا ہو تو الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ ایسے شخص کو اگر آپ سمجھا سکتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں سمجھا سکتے، پتہ یہ فتنہ پیدا کر رہا ہے، تو پھر وہ ایک جاہل شخص ہے، وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی جاہل سے تمہیں واسطہ پڑے تو قالوا سلاما، پھر اسے سلام ہی کہو۔ ایک اور حدیث پاک ہے، لیکن پیر بھائیوں کا آپس میں تعلق، اس میں کیا غرض و غایت ہوگی؟ نہ کوئی دنیاوی جائیداد کا مسئلہ، نہ کوئی اور کسی قسم کا مسئلہ، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس کو دعوت دینی ہے کہ ہم روز محشر کو اپنے پیر کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے کھڑے ہوں۔ سبحان اللہ۔
ایک اور حدیث پاک عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم المرء مع من احب متفق علیہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب متفق علیہ۔ اور کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں ہے؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ المرء مع من احب، مرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اب مرید کا مرشد کے ساتھ محبت رکھنا، اخلاص رکھنا، یہ بھی اسی لیے ہے کہ روز محشر کو وہ اپنے مرشد کے ساتھ ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ آداب کا بجا لانا محبت، اور کیا ہے اب طریقت کلھا ادب، طریقت ساری کی ساری ادب ہے، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کسی سے محبت ہے مجھے اور اس کا ادب نہیں کرتا ہے، احترام نہیں کرتا اور اخلاص نہیں رکھتا، تو پھر اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا نا۔ اب ایک مرید صاحب کہتے ہیں مجھے اپنے پیر سے محبت ہے، پیر صاحب کہتے ہیں مانا محفل میں آؤ باقاعدگی سے، اب اس کے لیے وہ دوسرے ہیلے بہانے سوچتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی محبت ناقص ہے، وہ اپنی محبت میں کامل نہیں ہے۔ تو یہ چاہے، جو مرید یہ چاہے میں اپنے پیر کے جھنڈے کے نیچے ہوں روز محشر کو، تو اپنے پیر سے محبت کرے، ان کا احترام کرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ اور یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح ابھی آپ کو ایک نسخہ بتانے لگا ہوں یا بات، وہ نوجوان میرا خیال آیا ہوگا آج محفل میں، کہتا تھا میں آؤں گا، سچا سودا کا ہے شیراز، تو وہ کہتا جی پیر صاحب مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ مجھے خواب میں آپ کی زیارت ہو۔ جی اب یہ محبت پر مبنی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ خام خواہ اس کے پیر کی توجہ اس کی طرف ہوگی۔ اسی طرح جب کوئی بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے، جب وہ تحفہ اس کے پاس رہتا ہے، جب اسے دیکھتا ہے وہ اس کو یاد دلاتا ہے وہ شخص، وہ بندہ۔ اسی طرح جو مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے وہ پیر کی نظروں میں رہتا ہے، جب پیر کی نظروں میں رہتا ہے پھر دعاؤں میں بھی رہتا ہے، میننگ کہ وہ قربت میں آ گیا نا، وہ اپنے پیر کے قریب ہو گیا۔ جب اللہ کی بارگاہ سے جو انوار و تجلیات ملتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے جو فیوز و برکات، انوار و تجلیات ملتے ہیں، جو فیض ملتا ہے، جو عبادت و ریاضت کا نور ہوتا ہے پیر کے سینے میں، جب وہ اپنے مرید کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ نور اس کے سینے میں داخل ہوتا ہے، اس کی روح میں شامل ہوتا ہے۔ وہ چاہے مرید 1000 میل دور بھی ہو، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے وہ ساری چیزیں اسے میسر ہوتی ہیں، وہ نور، وہ انوار و تجلیات وہ اسے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا فیض، پیر کا فیض حاصل کرو۔ پیر کا فیض حاصل کیا کرنا ہے کہ وہ نور جو اللہ کریم نے ان کے سینے میں رکھا ہے وہ توجہ کے ذریعے سے مرید کے سینے میں داخل ہو جائے اور اس کے روحانی مراتب بھی بلند ہو جائیں۔ تو یہ فیض حاصل کرنے کے لیے، یہ نور حاصل کرنے کے لیے، یہ سینے کا نور حاصل کرنے کے لیے مرید کا اپنے پیر کے ساتھ اخلاص ہونا یہ اشد ضروری ہے، اور مرید ہمیشہ اپنے پیر کے امر کا خیال رکھے۔ ایک حدیث پاک کیا ہے
عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال وفی روایت الاحمد احب الاعمال فی روایت للبزار افضل العلم الحب فی اللہ والبغض فی اللہ رواہ ابو داؤد شریف واحمد والبزار۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے افضل عمل، اور احمد کی روایت میں ہے کہ سب سے پیارا عمل، اور بزار کی روایت میں ہے کہ سب سے افضل علم اللہ عز و جل کے لیے محبت رکھنا اور اللہ عز و جل ہی کے لیے دشمنی رکھنا۔ الحب للہ والبغض للہ۔ اگر آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور اگر آپ کسی سے مثلا دل میں کوئی ایسی بات رکھتے ہیں تو اس میں آپ کا ذاتی نہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ دین کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت میں محبت میں فرق آتا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ یہ چیز اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی۔ کیا فرمایا گیا؟ رواہ مالک باسناد صحیح و ابن حبان، اور قال الحاکم ھذا حدیث صحیح، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری خاطر محبت کرنے والوں، میری خاطر میری محافل سجانے والوں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں اور میری خاطر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ اعلان کر رہا ہے اپنی محبت کا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ ادا ہوا کیا کہ میری خاطر محبت کرنے والوں، میری خاطر محافل سجانے والوں اور میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں اور میری خاطر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے، اور ہم تو نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے بھی محبت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور دوسرا چونکہ نبی اللہ کے رسول ہیں، نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، مقصود کائنات ہیں، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی گویا کہ اللہ سے ہی محبت کرنے کے مترادف اس لیے ہے۔ نبی کوئی خدا نہیں ہے، نبی الہ نہیں ہے، نبی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ چونکہ جب ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو خواہ خواہ وہ تعریف اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خوبصورت بنایا، روشن چہرے والا بنایا، اتنے معجزات عطا کیے، آپ کی انگشت مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، آپ کی انگشت مبارک سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، آپ کی انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے فوت شدہ بچوں کے آپ نے سر مبارک کے اوپر ہاتھ مبارک پھیرا، وہ زندہ ہو گئے۔ یہ شانیں کس کی ہیں؟ یہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو ہم اس لیے بھی محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کریم نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا، اتنے معجزات عطا فرمایا۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی وہ عطا کی ہوئی شانوں کی تعریف کرنا ہے۔
جس طرح فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقط اس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح جب بیعت رضوان ہوئی، وہ تحت شجرت درخت کے نیچے صحابہ کرام نے بیعت کی، تو اللہ کریم نے آیت نازل فرما دی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ میرے محبوب ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، حالانکہ وہ تو ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ تو اس لیے یہ فضیلت اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ اور جب ہم اللہ کے محبوب سے محبت کریں گے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی محبت کہلائے گی، کیونکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ اور اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا کہ ایک وحدہ لا شریک رب ہے، اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پیر و مرشد سے محبت بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ بتاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں درجہ بدرجہ ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو میری خاطر، اب آپ آئے ہیں اتنی دور سے، محفل ذکر بھی ہو رہی ہے، اللہ اللہ بھی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے نا۔ فرمایا میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی، کس کے لیے؟ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر محفل سجاتے ہیں اور میری خاطر ہی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور میری راہ میں، میری خاطر ہی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی کہ میری خاطر محبت کرنے والوں، میری خاطر محافل سجانے والوں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں اور میری خاطر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدین تحابا للہ وعز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامت یقول هذا الذی کنت تحبہ فی، رواہ البیہقی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں ضرور ملا دے گا اور فرمائے گا کہ یہ ہے وہ شخص جس سے تو میری خاطر محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے، کسی بندے کو پتہ چلتا فلانا یہ اللہ والا ہے، نیک آدمی ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نیک بندہ سمجھ کر محبت کرتا ہے، اور بظاہر وہ اگر نہیں بھی ملے تو وہ کیا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا فرما دے گا، آپس میں ملا دے گا۔ جس طرح کہ دیکھیں حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے بظاہر آپ کی ملاقات نہ ہوئی، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ بیمار تھیں اور ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن سرکار سے محبت بہت زیادہ تھی ان کی۔ اور اسی طرح پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک مرتبہ جب واقعہ مختصر کہ جب حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو تابعین میں کہلواتے ہیں اور صحابہ پھر تابعین، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دستے مبارک پر وہ بظاہر بیعت نہ کر سکے، لیکن کشف میں، خواب میں وہ بے شمار مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر چکے تھے۔ تو والدہ محترمہ سے اجازت لے کے زیارت کے لیے تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کسی اور صحابی کی عیادت